اتنی ہی ایسی کنڈیشن میں ابھی ہائپوتھیٹیکل سی بنا سکتا ہوں جس میں آپ نے آپ نے کیا ہائپوتھیسس دیا، اس میں تو اس بچے کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی اجل کیا ہوتا ہے۔ جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ آپ یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی، یہ کیا کر دیا اللہ میاں آپ نے، یہ تو آپ نے میری ساری زندگی کا سفر زیرو کر دیا، مجھے زیرو سے شروع کروا دی بات۔ آپ کو پتہ ہے the gravity of this، کہ جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ انٹینٹ کے دروازے، یہ فضل کے دروازے، یہ سب کچھ اتنے سے عمل پہ کھل جاتے ہیں۔ اگر اب تھوڑے سے رزق پہ راضی ہونا امپاسبل بات ہے، اگر تھوڑے سے رزق پہ راضی ہونے کا مطلب سمجھ جائیں، آپ یقین کریں ہم تھوڑے سے رزق کو تصور بھی نہیں کر سکتے، راضی ہونا تو بہت دور کی بات۔ ہم تھوڑے سے رزق کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنے آس پاس کے، ایسے کون سے ہمارے جاننے والے قریبی، یا چلو قریبی بھی نہیں، ہم ایسے سلمز میں جائیں کسی دن جسٹ ٹو وٹنس کہ تھوڑا سا رزق کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے ایز یوزل بہت سارے سوال ہیں لیکن 2 سوال پوچھوں گی سر۔ سر ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی نا انٹینٹ کی، تو ہمارے ہر ایکشن کے پیچھے یا ہماری فارم آف ایکسپریشن کے پیچھے جو آرٹ کے تھرو آتا ہے تو اس میں ہماری انٹینٹ جو ہوگی وہ ٹوورڈز سرونگ اللہ ہی ہونی چاہیے، یس، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ایسا ہے ہی سر، ہونی تو چاہیے۔ ہونی چاہیے، جی ہونی چاہیے۔ تو سر پھر اسی پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایون کہ ہمارا تھنکنگ پیٹرن بھی، مطلب جب ہم باطن کی نہیں، میں بھی ظاہر کی بات کر رہی ہوں کہ کیونکہ ظاہر پہ ہمارے تھنکنگ پیٹرن پہ ہمارا کنٹرول ہے، تو ایون کہ ہماری وہ تھنکنگ پیٹرن بھی اس سے جو چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی انٹینٹ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ معرفت الہی حاصل کرنا ہے۔ صحیح ہے سر، Agreed. یہ پوائنٹ میرا کلیئر ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد سر میرا کوشچن پھر یہ آتا ہے کہ آپ نے جو جب ہم انٹینٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم انما الاعمال بالنیات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے بولا کہ انٹینٹ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو انسان کو ملے گی، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ہر بندہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہر بندہ ایک اچھی نیت سے ہی آئے؟ جب عہد الست میں سب نیت کر کے آئے، مطلب سب وعدہ کر کے آئے ہیں، تو ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اچھی نیت سے ہی آیا ہے۔ پھر یہ ڈیویشن یہ کہاں پہ، مطلب اس کو کہاں پہ رکھیں گے آپ؟ اور یہ ڈیویژن کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اچھا ساری چیزیں۔ سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں نا، پھر سرکمسٹینسز، کن حالات میں، کس گھر میں، کس ایرا میں، کس پرورش میں، کیسے مالی حالات میں، کیسے معاشی یعنی معاشرتی حالات میں، کیسے سائیکالوجی آف ہوم میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر اس سارے ہیبیٹیٹ میں آپ کی پرورش آپ کی سوچ کو کیا شیپ دے رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں تو اس کا عہد الست کو یاد کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ کتنی ہی ایسی کنڈیشن میں ابھی ہائپوتھیٹیکل سی بنا سکتا ہوں جس میں آپ کہیں آپ نے کیا ہائپوتھیسس دیا، اس میں تو اس بچے کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی عہد الست کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن the tougher the circumstances, the easier it is to satisfy the Lord۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث قدسی بتاتا ہوں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ڈائلیکٹ سے بولتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کوٹ کی ہوتی ہے، یعنی وہ رب کی بات قرآن میں نہیں آئے گی وحی کی صورت میں، لیکن رب کے ڈائلیکٹ کی ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈائلیکٹ کو ایز بیان کرتے ہیں، تو حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور حدیث قدسی ہے یہ کیا کہ جو شخص، سمجھنی ہے بات، جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ آپ یقین کریں جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یار
یہ کیا کر دیا اللہ میاں آپ نے، یہ تو آپ نے میری ساری زندگی کا سفر زیرو کر دیا، مجھے زیرو سے شروع کروا دی بات۔ آپ کو پتہ ہے دا گریوٹی آف دس، کہ جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ انٹینٹ کے دروازے، یہ فضل کے دروازے، یہ سب کچھ اتنے سے عمل پہ کھل جاتے ہیں۔ اگر میرے سب سے ورسٹ سرکمسٹانسز ہیں اور میں اس کے اوپر الحمدللہ کر رہا ہوں نیت سے، الحمدللہ جو تو کر رہا ہے، جو کم سے کم، سخت سے سخت جو چیز تو مجھے دے رہا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو یہ سب دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں فضل۔ میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ he satisfies me and hence I give in abundance of what؟ فضل، جس سے نیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب تھوڑے سے رزق پہ راضی ہونا امپاسبل بات ہے۔ اگر تھوڑے سے رزق پہ راضی ہونے کا مطلب سمجھ جائیں، آپ یقین کریں ہم تھوڑے سے رزق کو تصور بھی نہیں کر سکتے، راضی ہونا تو بہت دور کی بات۔ ہم تھوڑے سے رزق کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اپنے آس پاس، کہ ایسے کون سے ہمارے جاننے والے قریبی، یا چلو قریبی بھی نہیں، ہم ایسے سلمز میں جائیں کسی دن جسٹ ٹو وٹنس کہ تھوڑا سا رزق کیا ہوتا ہے۔ اس پہ جو راضی ہوتا ہے اس کی نیت کے اوپر فضل کے دروازے کھلتے ہیں، اس کے اوپر ایکسپٹنس آف دا لارڈ اور محبت آف دا لارڈ کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں میں بھی اللہ کو راضی کر جاتا ہے۔ ہم تو ابنڈنس آف رزق میں بھی راضی نہیں ہیں۔ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، یعنی اب میں کیسے بیان کروں، اٹ از انورسلی پروپورشنل، رزق is inversely proportional to the fazl of the Lord. The smaller the rizq, the bigger the fazl, provided that you are content with the smaller, the size, the smaller amount of rizq. Then opens the doors of, then open the doors of fazl ilahi. یہ بات سمجھنے والی بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں، ہم سب اس کو سمجھیں تو یقین کریں، پتہ نہیں مجھ سے تو یہ کہا بھی نہیں جا رہا کہ ہم تھوڑا رزق مانگنا شروع ہو جائیں۔ یہ دعا ہی نہیں مانگی جا سکتی، یہ دعا مانگنا ہی پتہ نہیں کس، یہ کسی اور زون کے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تھوڑا رزق دیں، اتنا تھوڑا دے کہ میرا صبر ٹیسٹ ہو جائے اور میں اس صبر میں کامیاب ہو جاؤں۔ Impossible. Literally impossible. There is not a single family on this planet that I can tell you will pray for that. تو یہ بڑے مشکل دروازے ہیں یہ فضل کے، یہ اتنے آرام سے کھلتے ہی نہیں۔ کیوں نبی جتنے انبیاء تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے؟ کیا وہ اشارہ کرتے تو کیا نہ مل جاتا ان کو؟ ایسے ہی تو نہیں ان کے اوپر فضل تھے، اور وہ جو فضل آتا تھا وہ لوگوں کو دیتے تھے کہ یہ میری امت کو دیتے۔ یہ کسی اور زون کی گفتگو ہے۔ اینی وے we have another class coming very soon. I thank you very much. جو زور کی نماز سے پہلے کی گفتگو تھی اس کو پلیز غور میں رکھیے گا، اور
باقی آج کی کلاس کو دیکھ لیجیے گا. اس کی رپورٹس بڑی اپنی سوچ کے مطابق بنائیں. ڈو ناٹ بی انفلوئنسڈ بائی اینی تھنگ. یو کین گیٹ کوشچنز آنسرڈ just for the sake of discussion or getting a direction or another opinion or another viewpoint. لیکن رپورٹ آپ کی اپنی ہے, قبر جیسے آپ کی اپنی ہے, عقیدہ آپ کا اپنا ہے. میرے عقیدے پہ میں تو اپنا عقیدہ آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں, مجھے نیوٹرل لانا پڑتا ہے. اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ. اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر انفلوئنس آئے. میں آپ کو تحقیق سامنے ضرور رکھ سکتا ہوں, میں آپ کو تقلید کا نہیں کہہ سکتا. اس لیے اپنی رپورٹس خود بنائیں, فخر سے بنائیں. بی courageous about it, بی proud of it کہ میں نے, دریاب صاحب نے کچھ کہا, میں نے تو کچھ کہا. میں تو کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا, یہ دیکھ رہی تھی. بھائی اچھی بات کی, انہوں نے ڈائریکشن دی, مجھے گفتگو کی, سوالوں کے جواب بھی دیے, میرے سامنے نیوٹرل مٹیریل بھی رکھا. لیکن میں نے یہ سوچا بھائی مجھے یہ نظر آیا. اٹس یور رپورٹ. میک شیور اٹ ہیز یور فلیور ان اٹ, یور سگنیچر آن اٹ, کہ یہ میں نے بنائی ہے رپورٹ. میں آپ کی کسی رپورٹ کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, نہ میں کسی رپورٹ کا کریڈٹ لوں گا. کل کو وہ کوشچن ہو تو میں کہوں گا یہ میری رپورٹ نہیں. بھائی نام پڑھ لیں, کون سی ٹیم کی, اس کے ٹیم ممبرس کے نام لکھے ہیں, ان کو بلائیں, پوچھیں, پوڈ کاسٹ پہ بلائیں, یا ان کو آپ کاؤنٹر رپورٹ لکھیں, ان سے اختلاف رائے کریں. لیٹ سی, بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوگی, ڈسکشن فورم میں بلا لیتے ہیں ان کو. You get me? You have to take ownership of your reports. And when you take ownership of your reports, it means it's your content. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, اپنے رپورٹس کو اپنے معیار کے مطابق, اپنے عقیدے, اپنی سوچ کے مطابق, جس پہ آپ کو یقین ہو, بھروسہ ہو, جو آپ لیو کر رہے ہیں, آپ کی پریکٹس آپ کا دین ہے, آپ کی گفتگو آپ کا دین نہیں ہے. ایسی چیز لکھیے گا رپورٹس میں جس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں. اعتراض کرنا ہے, اعتراض کریں, 10 باتوں پہ اعتراض کریں. آپ کو یہ کیا بات, ٹھیک بات, اچھی بات ہے, لیکن میں اس سے متفق نہیں. اس طرح کھل کے اپنے رپورٹ میں ٹائم لیں, کوئی جلدی نہیں, آرام سے لکھیں اور تفصیل سے لکھیں.